کچھ عرصہ پرانی بات ہے کہ نشا اپنی امی سونیا کے ساتھ ایک چھوٹے سے مگر بہت ہی خوبصورت گھر میں رہتی تھی۔ نشا جب بہت چھوٹی سی تھی تب اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اسی لیے وہ اور اس کی امی ہی اس گھر میں رہتے تھے۔ نشا کی امی اسے بہت پیار کرتی تھی۔ ایک دن صبح اسکول جانے سے پہلے نشا بولی، ماما مجھے اسکول نہیں جانا، میں آج اسکول نہیں جاؤں گی۔ کیوں بیٹا نشا، ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ اسکول جانا تو اچھی بات ہے، اور اگر اسکول نہیں جاؤ گی تو پڑھو گی کیسے اور ایک اچھی انسان کیسے بنو گی؟ ماما مجھے نہیں پتا، روز سب بچے میرا بہت مذاق اڑاتے ہیں۔ کلاس میں مجھے روزانہ سبق نہیں آتا، حالانکہ میں بہت کوشش کرتی ہوں، یاد بھی کر کے جاتی ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے ہر روز سبق بھول جاتا ہے۔ مجھے اسکول نہیں جانا۔ بیٹا ایسے نہیں کہو، اگر تم محنت کرتی ہو، دل لگا کر پڑھتی ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا صلہ ضرور دیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے، تم برداشت کرو اور مزید محنت کرو۔ نشا اسکول چلی جاتی ہے۔ کلاس میں جانے سے پہلے بھی نشا بہت اداس دکھائی دیتی ہے، لیکن آخر وہ کلاس میں چلی جاتی ہے۔ صبح بخیر بچوں۔ ہاں تو بچوں، جو سبق میں نے کل یاد کرنے کے لیے دیا تھا، کیا تم سب لوگ یاد کر کے آئے ہو؟ جی ٹیچر، ہم سب لوگ سبق یاد کر کے آئے ہیں، آپ ہم سے سن سکتی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، نشا تم کھڑی ہو جاؤ اور سناؤ جو کل دیا تھا میں نے۔ نشا جب سبق سنانے لگتی ہے تو ہمیشہ کی طرح اسے پھر سے سب کچھ بھول جاتا ہے۔ سب بچے اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں، اس پر ہنسنے لگتے ہیں، اور نشا بیچاری شرمندگی کے مارے رونے لگتی ہے۔ نشا کو شروع سے ہی پینٹنگ کا بہت شوق تھا۔ گھر میں بھی وہ ہر وقت پینٹنگ کرتی رہتی تھی۔ اسے پسند بھی بہت تھی اور وہ پینٹنگ کرتی بھی بہت اچھی تھی۔ نشا اٹھ جاؤ بیٹا، اسکول کا ٹائم ہو جائے گا، جلدی اٹھ جاؤ۔ آج نشا اسکول کے لیے گھر سے چلی تو جاتی ہے، لیکن وہ اسکول نہیں جاتی۔ راستے میں وہ ایک گراؤنڈ کے پاس سے گزرتی ہے، وہاں پر اسے ایک درخت نظر آتا ہے۔ نشا اس درخت کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ اللہ پاک، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں اتنی کوشش کرتی ہوں، میں روز سبق یاد کر کے جاتی ہوں، لیکن مجھے ہمیشہ سبق کیوں بھول جاتا ہے؟ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک بوڑھی اماں وہاں سے گزر رہی ہوتی ہے۔ وہ جب نشا کے رونے کی آواز سنتی ہے تو اس کے پاس جا کر رک جاتی ہے۔ بیٹا تم کیوں رو رہی ہو؟ اس بوڑھی عورت کے پوچھنے پر نشا اسے ساری بات بتا دیتی ہے۔ بیٹا اگر تم پڑھ نہیں پا رہی تو اللہ تعالیٰ نے یقیناً تمہارے اندر کوئی اور خوبی رکھی ہوگی۔ تم غور کرو، اللہ تعالیٰ کسی کو بنا مقصد اس دنیا میں نہیں بھیجتا۔ ایک چیز لیتا ہے تو دوسری ضرور دیتا ہے۔ میری بات پر غور ضرور کرنا۔ نشا نے سوچا کہ پینٹنگ سے زیادہ اچھی خوبی تو اس کے اندر کوئی نہیں ہے، شاید وہی اللہ کا انعام ہو۔ یہ سوچ کر اس نے تمام اسکولوں میں ہونے والے پینٹنگ کمپٹیشن میں اپنا نام بھی لکھوا دیا۔ اب نشا بھی اس پینٹنگ کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کر رہی تھی جس میں تمام اسکولز کے بچے کر رہے تھے۔ مقابلے کا دن بھی آ گیا۔ سب بچوں نے بہت اچھی پینٹنگز بنائی، نشا نے بھی بھرپور حصہ لیا۔ مقابلے کے نتائج کے دن بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے، جن میں علاقے کے MNA، SHO صاحب اور ہیڈ مسٹریس صاحبہ بھی شامل تھی۔ اسکول کی ٹیچر نے ان سب کا تعارف کرایا۔ پینٹنگ کے مقابلے میں تمام اسکولز میں سے نشا کی فرسٹ پوزیشن آئی تھی۔ سب نے اس کو بہت داد دی اور اس کی بہت تعریف کی۔ علاقے کے MNA نے نشا کو ایک بہت بڑی ٹرافی سے سراہا اور اس کی بہت تعریف کی۔ نشا نے ٹرافی قبول کی اور MNA اور سب کا بہت شکریہ ادا کیا۔ نشا نے گھر آ کر اپنی امی کو کہا، ماما آج مجھے واقعی یقین آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو نامکمل نہیں بنایا۔ اگر وہ کسی کو ایک خوبی کم دیتا ہے تو اس کی جگہ دوسری خوبی سے نوازتا ہے۔ ہمیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے وہ ہمیں وہ نوازتا ہے۔ آج کے بعد میں کبھی بھی شکوہ نہیں کروں گی۔
یہ کہانی ہے تلسی پور گاؤں کی، جہاں کے رہنے والے لوگ بہت اچھے اور خوشحال تھے۔ اسی گاؤں میں راشدہ نامی ایک عورت بھی اپنے چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ اس کے پریوار میں کوئی بھی اور شخص نہیں تھا، وہ اکیلی ہی اس گھر میں رہتی تھی۔ پورے گاؤں میں وہ راشدہ گھی والی کے نام سے مشہور تھی، کیونکہ وہ بہت اچھا دیسی گھی بناتی تھی اور لوگوں کو بیچتی تھی۔ کیونکہ اس کے گھی کے دام بھی بہت کم تھے، اس لیے بہت سے لوگ اس سے گھی خریدنے آتے تھے۔ دور دور کے گاؤں کے لوگ بھی اس سے گھی خریدنے آتے اور جاتے جاتے اس کے گھی کی تعریف بھی کرتے جاتے۔ اس طرح اس کی زندگی بہت اچھے سے گزر رہی تھی۔ راشدہ، تمہارے گھی میں تو بہت اچھا ذائقہ ہے، آخر کہاں سے اتنا اچھا ذائقہ لے کر آتی ہو؟ بس خدا کا شکر ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ میرے گھی میں بہت اچھا ذائقہ ہے اور دور دور سے لوگ میرا گھی خریدنے آتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میرا گزر بسر بھی بہت اچھا ہو رہا ہے۔ سبھی لوگ ہر روز راشدہ کی دکان سے گھی لینے آتے اور جاتے جاتے بہت ساری تعریفیں بھی کرتے جاتے۔ سب لوگ بہت خوش تھے کہ پورے گاؤں میں سب سے اچھا گھی یہیں سے ملتا تھا، اسی لیے سب کو آسانی تھی کہ کم دام بھی تھے اور گھی بھی بہت اچھا ملتا تھا۔ اسی طرح راشدہ کے گھی کی چرچا دور دور تک ہونے لگی۔ لوگ دور دراز کے علاقوں سے اس سے گھی خریدنے آتے۔ اس طرح راشدہ کا گزر بسر بہت اچھا ہو رہا تھا اور وہ بہت خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتی کہ اس کا کام بہت اچھا چلنے لگا تھا اور دور دراز سے لوگ اس سے گھی خریدنے آتے تھے۔ یوں ہی دن گزرتے گئے، صبح سے رات اور رات سے صبح ہوتی گئی۔ ایک دن راشدہ کو ضروری کام سے بازار جانا تھا۔ اس نے سوچا کہ آج وہ دکان شام کو کھولے گی اور صبح صبح جلدی جلدی جا کر بازار سے ضروری سامان لے آئے گی۔ اسی لیے وہ صبح صبح ہی بازار کی طرف چل دی تاکہ وہ جلدی جلدی سامان لا کر رات کو اپنی دکان کھول سکے۔ بازار پہنچ کر اس نے اپنی ضرورت کا سامان خریدا، اور بھی جو چیزیں اس نے وہاں سے خریدنی تھی اس نے وہ لیں۔ اس نے کچھ پھل اور سبزیاں بھی خرید لی تھیں۔ واپسی پہ بازار سے گزرتے ہوئے اس کا سامنا ایک دکان سے ہوا، جہاں اس نے دیکھا کہ ایک آدمی دیسی گھی بیچ رہا تھا۔ اس کی دکان پہ رش بھی بہت زیادہ تھا اور اس کے دام بھی بہت زیادہ تھے۔ راشدہ نے سوچا کہ میرے دام تو بہت کم ہوتے ہیں اور اس نے اتنے زیادہ دام لگائے ہوئے دیسی گھی کے، جبکہ میرا دیسی گھی بہت مزے کا ہوتا ہے اور لوگ بہت اسے پسند کرتے ہیں۔ کیوں نہ میں بھی دام زیادہ لگاؤں؟ پورے راستے راشدہ یہی سوچتی رہی کہ کیوں نہ میں دیسی گھی کے دام بڑھا دوں، اس طرح میری اور زیادہ آمدن ہوگی اور میں اور زیادہ خوشحال زندگی گزار سکوں گی۔ بازار سے واپس آ کر بھی راشدہ سارا دن یہی سوچتی رہی، اور پھر وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ وہ اپنے دیسی گھی کے دام بڑھا دے گی، کیونکہ لوگ اس کے دیسی گھی کو بہت پسند کرتے ہیں تو وہ ضرور اس سے لیں گے۔ اگلی صبح اس نے دیسی گھی کے دام بڑھا دیے۔ جو گھی پہلے وہ 200 میں بیچتی تھی، اب وہ 400 میں بیچنے لگی۔ راشدہ نے آواز لگائی، 400 کا گھی لے لو، گھی لے لو۔ راشدہ، تم نے اپنا گھی اتنا مہنگا کیوں کر دیا ہے؟ پہلے تو تم 200 کا بیچتی تھی اور آج تم 400 کا بیچ رہی ہو، کیا وجہ ہے اس بات کی؟ راشدہ بولی۔ ارے تم تو جانتی ہو مہنگائی کتنی ہو گئی ہے، گزارا کرنا بہت مشکل ہے، اور پھر میرے دیسی گھی کا ذائقہ بھی تو بہت اچھا ہے۔ جہاں تم لوگ 200 کا لیتے تھے اب 400 کا لے لو گے تو کیا فرق پڑے گا؟ غرض وہ گھی لے کر چلی گئی اور راشدہ وہی 400 میں گھی بیچنے لگی۔ لوگ پریشان تو تھے لیکن انہیں راشدہ کا گھی بھی بہت پسند تھا۔ لوگ آتے اور گھی لے کر چلے جاتے، دام کی شکایت بھی کرتے، لیکن راشدہ باز نہیں آئی۔ راشدہ مزید لالچ میں آ گئی۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں مزید دام بڑھا دوں۔ کچھ دن بعد اس نے 400 کی بجائے 600 کا گھی بیچنا شروع کر دیا۔ گاہک آتے لیکن اتنا دام دیکھ کر واپس چلے جاتے۔ آہستہ آہستہ گاہک کم ہونا شروع ہو گئے اور کوئی بھی اس کی دکان پہ نہ آیا، کیونکہ گھی کے دام بہت زیادہ تھے۔ اب راشدہ پریشان ہو گئی۔ دوسری طرف گاؤں کی دوسری نکڑ پر ایک اور گھی بیچنے والا آ گیا۔ وہ وہاں پر اپنا گھی بیچتا۔ اس کا گھی اتنا مزیدار تو نہیں تھا، لیکن وہ دام بہت کم تھے۔
لوگ غریب تھے، اس وجہ سے لوگوں نے سوچا بجائے کہ راشدہ کا اتنا مہنگا گھی لیں اسی سے لے لیتے ہیں۔ اس کی دکان پہ رش رہنے لگا اور راشدہ کی دکان آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ یوں راشدہ اپنی لالچ کی وجہ سے اپنا اچھا خاصا کاروبار برباد کر بیٹھی۔